بس ہم نے اپنی بک ریڈنگ یہاں تک کی تھی پچھلے لیکچر میں، ٹھیک ہے۔ آج ہم یہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ نگراں مجھے آپ بہت ذہین لگتے ہیں، جو فوراً یہ سوال کر بیٹھے کہ جس کے نام پر یہ عمارت ہے اس کے پاس کیسے آئی۔ نگراں کے تعریفی کلمات سن کر صادق مسکرایا۔ 1943 میں بانی پاکستان قائد اعظم نے جب یہ دیدہ زیب عمارت دیکھی تو وہ بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے یہ عمارت خرید لی۔ رحیلہ: کیا اس عمارت میں قائد اعظم اکیلے رہتے تھے؟ نگراں: جی نہیں، ان کی بہن فاطمہ جناح بھی ان کے ساتھ یہاں رہائش پذیر تھیں۔ مس نگہت: یہ بھی بتائیے کہ اس عمارت کو میوزیم میں کس طرح تبدیل کیا گیا۔ نیکسٹ آگے ہے نگراں: جناب 1964 تک یہ عمارت رہائش کے لیے استعمال ہوتی رہی، مگر بعد میں حکومت نے عمارت ٹرسٹی آف جناح سے خرید کر اسے قومی ورثہ قرار دے دیا اور اسے قائد اعظم میوزیم ہاؤس کا نام دے کر 1993 میں عوام کے لیے کھول دیا۔ آگے ہے جازم: یہ عمارت یقیناً کسی نہ کسی خاص محکمہ کے زیر نگرانی ہوگی۔ نگراں: جی ہاں، یہ عمارت محکمہ ثقافت، ریاست و نوادرات کے زیر نگرانی ہے۔ مس نگہت: کیا آپ بچوں کو بتائیں گے اس میوزیم میں جو سامان رکھا گیا ہے اس کا تعلق کن مقامات سے ہے؟ نگراں: جی ضرور، اس میوزیم میں اورنگ زیب روڈ، نئی دہلی والی رہائش گاہ سے لایا گیا سامان موجود ہے، جس میں کشمیری فن سے مزین ہاتھی دانت سے بنے ٹیبل لیمپ اور انگلستان کی نفیس کراکری شامل ہے۔ رحیلہ: مگر ہم نے تو میوزیم میں اور بھی بہت کچھ دیکھا ہے، ذرا ان سب کی تفصیلات بھی بتائیے۔ نگراں: جی بیٹا، اس میوزیم میں بانی پاکستان قائد اعظم کے تعارفی کارڈ، کافور کی لکڑی کے باکس، صوفے، کرسیاں، ٹیلی فون، قرآن مجید کے نسخے، ڈرائنگ ٹیبل اور صندل کی لکڑی کے سیگار کے باکس شامل ہیں۔ سیف: یہ تو بتائیے عمارت میں کمروں کے علاوہ اور کیا کیا ہے؟ نگراں: نچلی اور اوپری منزل پر 12 کمرے، کچن اور بالکنی سمیت 8 سرونٹ کوارٹرز یعنی ملازمین کے لیے رہائشی یونٹس ہیں۔ ایک بات میں آپ کو خود سے بتانا چاہتا ہوں کہ اس عمارت کو محکمہ آثار قدیمہ نے قائد اعظم اور محترمہ فاطمہ جناح کے استعمال میں رہنے والے فرنیچرز زیر سامان سے کچھ اس طرح آراستہ کر رکھا ہے کہ دیکھنے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ قائد اعظم اور فاطمہ جناح اپنے کمرے سے ابھی چہل قدمی کے لیے گئے ہیں۔ اشال: جی بالکل، ان چیزوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی قائد اعظم اور فاطمہ جناح کہیں سے نکل کر ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ اشال کی بات پر تمام بچوں نے سر ہلایا اور پھر مس نگہت نے نگراں کا شکریہ ادا کیا اور جانے کی اجازت طلب کی۔ نگراں نے تمام بچوں کو خدا حافظ کہا اور عمارت کے باہر گیٹ تک چھوڑنے آئے۔ آگے نیکسٹ ہم نے اس کے ورڈز میننگ کرنے ہیں، ٹھیک ہے، الفاظ معنی کرنے ہیں۔ تعلیمی دورہ: تعلیمی مقصد سے کسی مقام پر جانا۔ بوچھار: کثرت یا بھرمار۔ نگراں: نگرانی کرنے والا۔ معیار کہتے ہیں تعمیر کرنے والا۔ دیدہ زیب: خوبصورت۔ قومی ورثہ: قوم کی ملکیت۔ چہل قدمی، ٹہلنا۔ رقبہ: علاقہ یا زمین۔ رہائش پذیر، رہنے والے۔ زیر نگرانی، کسی کی نگرانی میں۔ آراستہ، سجا ہوا۔ یہ پورے الفاظ معنی، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہم اس کے معروضی سوالات بھی کرتے ہیں۔ اس سبق میں جماعت ڈیش کے طلبہ تعلیمی دورے پر گئے تھے۔ پنجم، چہارم، سوم، دوم، چہارم کلاس کے، ٹھیک ہے۔ قائد اعظم میوزیم شاہراہ فیصل اور ڈیش روڈ کے سنگم واقع ہے۔ ایم اے جناح: علامہ رشید ترابی۔ فاطمہ جناح یا یونیورسٹی؟ فاطمہ جناح۔ نثار کی لکھائی ڈیش اور رفتار تیز تھی۔ بری، خوش خط، بے ترتیب، گندی۔ خوش خط، ٹھیک ہے۔ آگے ہے میوزیم کی عمارت کے معیار ڈیش تھے، مارک تھے، ٹھیک ہے۔ یہ باقی کوئی نہیں تھا، یہ تھے۔ اس سبق میں قائد اعظم کی ڈیش کا بھی ذکر آیا ہے، بیٹی، بیوی، بہن یا والدہ۔ بہن کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے الفاظ میں نہیں یہ ٹک کرنا ہے، ٹھیک ہے، جو درست ہے، ساتھ یہ پوری بک ریڈنگ آپ نے یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے۔